اب آج جو ہے ظہیر جو کہ 60-70 ہزار روپے کماتے تھے، آج وہ بڑے تیار شیار ہو کے دلہا بن کے باقاعدہ طور پر شیروانی وغیرہ پہن کے وہ عدالت کے اندر پہنچ گئے اور اپنی ہے سہولت کار کو، جو کہ ان کی سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک انہوں نے انٹرویو دے ڈالا۔ انٹرویو کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جناب زہرا کاظمی آج کی تاریخ میں بھی 5 جنوری 2023 آج کی تاریخ میں بھی زہرا کاظمی نہ صرف ان کی قانونی بلکہ شرعی بیگم ہے، اور کل یعنی 6 تاریخ کو عدالت ان کے حوالے کر دے گی، یعنی زہرا کاظمی کو ظہیر کے حوالے کر دے گی اور ظہیر زہرا کاظمی کو لے کے جناب یہ جا اور وہ جا چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور انکشافات کر دیے۔ انہوں نے مہدی کاظمی صاحب کے حوالے سے، زہرا کاظمی کے حوالے سے، شیلٹر ہوم کے حوالے سے، انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کے حوالے سے کچھ عجیب قسم کے انکشافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب آج کے ویلاگ میں بات کرتے ہیں دعا زہرا کے کیس کے حوالے سے۔ دعا زہرا کا کیس کہاں تک پہنچا؟ اکثر آپ لوگ سوال کرتے ہیں، انسٹاگرام پر میسج کرتے ہیں کہ میں دعا زہرا کے حوالے سے کوئی ویلاگ کافی عرصے سے کیوں نہیں کرا، تو آج میں آپ کو وجہ بھی بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ زہرا کاظمی کے کیس میں ابھی تک کیا اپڈیٹ ہوئی ہے۔ آج جناب 5 تاریخ ہے، 5 جنوری سال 2023 جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور زہرا کاظمی کے کیس میں 6 جنوری یعنی آنے والا دن، کل آنے والا دن جمعے کا روز ہے، 6 جنوری سال 2023 یہ زہرا کاظمی کے کیس میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ دن کی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب عدالت کی جانب سے زہرا کاظمی کو 6 جنوری 2023 کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اچھا جناب، عدالت میں پیش کرنے کے معاملے میں بھی میں بات کروں گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک انٹرویو دیکھا، اور وہ انٹرویو کسی اور کا نہیں تھا بلکہ اس سارے معاملے میں مرکزی ملزم ظہیر کا وہ انٹرویو تھا۔ اچھا، ظہیر کی جو میں نے حالت دیکھی، ظہیر بڑا تیار شیار ہو کر آیا ہوا تھا، شیروانی ٹائپ کی چیزیں اس نے پہنی ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جناب زہرا کاظمی میری دلہن ہے، میری بیوی ہے، اور ابھی تک وہ شرعی طور پر، قانونی طور پر میری بیوی ہے، اور کل میں اس کو لے کے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ یہ جو انٹرویو کیا گیا تھا یہ انہی کے ایک سہولت کاروں کی جانب سے کیا گیا تھا۔ میں ہمیشہ جب بھی زہرا کاظمی پر ویلاگ کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب اس کیس نے ایک ڈائیورژن پیدا کی ہے، ایک لکیر بنا دی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ اس سارے معاملے میں پاکستان کی بنیادیں ہلانے والوں کے اگینسٹ باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ جناب پاکستان کا معاشرہ تباہی کی طرف چلا جائے، 12-13 سال کی لڑکیاں گھروں سے بھاگیں، لڑکوں سے شادیاں کریں، اور اس کے بعد انہی کے جو سہولت کار ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھ کے یوٹیوب پر انٹرویو دیں۔ کچھ لوگوں کا خیال اور گمان یہ کہ جناب ہم پاکستان کو ایک ایسے نہج پر لے آئیں جہاں پہ ہر چیز لبرل ہو، بھائی ہر چیز آزاد ہو۔ ان کا بھروسہ نہیں ہے، کل کوئی اپنی بیٹی کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کی بات کرنا شروع کر دیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ میجورٹی تعداد ایسی ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جن اصولوں پر بنا تھا اور جو ہمارے دین کے احکامات ہیں جو کہ پاکستانی قانون کے اندر ہے جناب، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اس چیز کی سخت مخالفت کرنی چاہیے کہ 12-13 سال کی لڑکیاں گھروں سے بھاگیں، لڑکوں سے شادیاں کریں۔ ایک عجیب بے حیائی اور بےہودگی کا جو ماحول پیدا کیا گیا ہے اس کے خلاف نکل کر بات کرتے ہیں، اور میں بھی ان میں شمار کیا جاتا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا کہ جناب سہولت کار کو ہی انٹرویو دیا گیا۔ اب انٹرویو پہلے میں بات کر لیتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا جناب کل ہونے کیا جا رہا ہے۔ انٹرویو کے اندر ظہیر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب زہرا کاظمی میری بیگم ہے، قانونی طور پر، شرعی طور پر، آئینی طور پر، اور میں کل اس کو گھر لے کے چلا جاؤں گا۔ ان کے وکیل بھی ان کے ہمراہ موجود ہوتے ہیں، ایک سہولت کار ہے جو کہ انٹرویو کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا جناب، اس کے اندر کچھ بات چیت اس طرح کی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ پہلا جو پوائنٹ آف ویو جو مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو 60-70 ہزار روپے بڑی مشکل سے کماتے تھے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، اور دل پر ہاتھ رکھ کے آپ اس بات کا خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کے گھر میں ظہیر جیسے ایک بندہ ہے، پھر شبیر ہے، پھر جناب شبیر کی بیگم ہے، اس کے بچے ہیں، والدہ ہیں، کو 5-6 کے قریب لوگ ہوں، اور آپ کے گھر کی کمائی جو نا وہ 1,00,000-1,25,000 روپے ہو، آپ کیا گزارا کر لیں گے؟ مجھ سے اگر آپ یہ سوال کریں گے تو میرا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ پچھلے 6-8 مہینے سے 171 ڈیز 171 دن ہو چکے ہیں اس سارے معاملے کو، اور اس میں جناب یہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ ان کے پاس اچھے سے اچھا وکیل موجود ہے، پیسے کہاں سے لے کر آنا ہے کچھ نہیں پتا، کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ بھائی یہ پیسے لے کر کہاں سے آ رہے ہیں۔ پھر اب یہ شیروانیاں خرید کے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ تھے نا جو کہ پریس کانفرنس کر کے کہتے تھے کہ بھائی ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں، ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں، ہم نے 25,000 روپے کرایہ پر ایک گھر لیا ہے زہرا کاظمی کو رکھنے کے لیے، ہم تو اس کو شہزادی کی طرح رکھنا چاہتے ہیں، گو کہ ہم خود
कुछ ना खाएं लेकिन उसका पेट भरना चाहते हैं। ये तो वो लोग थे ना, इनके पास अब पैसा कहां से आता है, वकला को देने के लिए कहां से आता है, खुद पर खर्च करने के लिए कहां से आता है? क्यों इस सारे मामले में ये इस हद तक ज्यादा हर गुजरते दिन के साथ अमीर होते जा रहे हैं? मतलब मैंने दुनिया में ये पहला केस देखा है, आप अदालत में जाते हैं, आपकी जायदादें बिकना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि अदालत में केसेस बड़े लंबे चलते हैं, वकला की फीस अदा करनी पड़ती है। ये जब से अदालत गए हैं, जब से ये वकला के पास गए हैं, जब से इनका केस चल रहा है, ये हर गुजरते दिन के साथ अमीर होते जा रहे हैं। मुझे इसका समझ नहीं आ रहा। फिर जनाब वही कहता है कि जहरा काज़मी मेरी बेगम है, मैं इसको लेके जाऊंगा। फिर उनसे सवाल किया गया वकला की जानिब से, भाई ये क्या मामला था कि अदालत की जानिब से कहा गया कि जनाब शेल्टर होम के जो मुलाजमीन हैं या जो मुंतजमीन है वही लेकर आए, लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि नहीं, आईओ जो है यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वही छोड़कर आए हैं और वही लेकर आए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है ना, वो बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे ना जो कि जहरा काज़मी का केस फॉलो कर रहा होगा, उसको अच्छे तरीके से पता है कि उसने क्या इन्वेस्टिगेशन की है। एक बंदी जो कि पाकिस्तान में अदालत के अंदर मफरूर करार दे दी जाए, उस तक को तो वो गिरफ्तार नहीं कर पाते, और हर दूसरे दिन के साथ ये कहते हैं कि जनाब कभी सैलाब की सूरत हाल है, कभी ये मामला है, कभी भी, सिवाय उज़र पेश करने के, सिवाय हेली बहाने केस के अलावा और कुछ वो कुछ नहीं करते। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जहीर और शबीर के साथ इतना कोई आजिजाना किस्म का रवैया रखते हैं, इतना कोई हमदर्दाना रवैया रखते हैं कि जब अदालत उनको कमरे अदालत से गिरफ्तार करने का हुक्म देती है तो जनाब उनको हथकड़ी नहीं लगाई जाती। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं कि अगर आपको कमरा अदालत में गिरफ्तार करने की बात की जाती तो आपको उसी वक्त हथकड़ी लगाती है पुलिस, लेकिन नहीं भाई, बड़े प्यार मोहब्बत से लेके गए, गले में हाथ डाल के गाड़ी में जाके बिठाया, 3 दिन के लिए जेल गए, और क्या दिलचस्प सूरत हाल थी कि जनाब वो 3 दिन में बाहर भी आ गए। दानिया शाह आमिर लियाकत हुसैन साहब की तीसरी बेगम, वो अंदर गई हैं सिर्फ आमिर लियाकत हुसैन साहब की वीडियोस को लीक करने के जुर्म में, और वो अभी तक बाहर नहीं आई है। ये लोग एक लड़की को अगवा करते हैं, उसके साथ जिनसी ज्यादती है, उसके साथ बहुत सारे मामलात हैं, एक निकाह ऐसा है जिसका कानून में, आइन में कोई ताल्लुक ही नहीं है कि ये निकाह हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये 3 दिन के अंदर बाहर आ जाते हैं। उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर आप किस तरह से भरोसा करेंगे? अब सवाल अच्छा उठाया गया था कि जनाब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही लेके जाएं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पैगाम देंगे। जब वो जहरा काज़मी को शेल्टर होम से लेके अदालत की पार्किंग तक और पार्किंग से लेके जज साहब तक लेके जाएंगे, तो जाहिर सी बात इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही होंगे, और वो कोई ना कोई ऐसा पैगाम दे देंगे जिसकी वजह से बच्ची के बयान में तब्दीली आ जाएगी। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन अपनी राय का इज़हार आप जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। जाने से पहले गुजारिश, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।